اور وہ یہ کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، جس کو ہم خدا داد کہتے ہیں۔ خدا داد کا مطلب اللہ کی دی ہوئی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اسلامیان ہند نے بہت قربانی دی۔ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے تھے بہت قربانی دی۔ کیوں لیا؟ کہ مسلمان آزادی کے ساتھ بسر کریں اور ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو۔ وہاں غلامی تھی، ہندو کی غلامی، انگریز کی غلامی، طرح طرح کی مشکلات، حالانکہ نماز روزے کی آزادی تھی مگر اسلامی قوانین نہیں تھے۔ اسلام کے مطابق آزادانہ بسر کرنا، اپنے قوانین کے مطابق وہ نہیں تھے، تو یہ الگ ملک لیا گیا۔ کتنی قربانیاں دی گئیں، کیا کچھ ہوا، وہ ایک تاریخ ہے، نوجوانوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ شاید بڑوں سے کچھ سن لیا ہو یا تھوڑا بہت ٹی وی پہ مناظر دیکھ لیے ہوں۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں ساری تفصیل سنائی تھی، ہم تو سن کے حیران تھے کہ لوگوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہ وطن حاصل ہوا، طے پایا تھا کہ مسلمانوں کے اکثریتی آبادی کے علاقے پاکستان میں ہوں گے۔ کشمیر بھی تھا، حیدرآباد دکن بھی تھا، دوسرے بھی، لیکن حیدرآباد دکن چونکہ دور ہو رہا تھا وہ مشکل تھی۔ کشمیر کے معاملے میں چال چلی گئی، انگریز اور ہندو نے چال چلی۔ قائد اعظم پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا، حالانکہ وہاں مسلم آبادی تھی۔ صرف پانی کا مسئلہ بہت زیادہ کہ سارے دریا وہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پانی پہ قبضہ کریں گے۔ مسلمانوں کو انہوں نے اپنا ماتحت بنا کے رکھا۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ، جس کو UNO، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جس کا نام رکھا ہوا ہے، حالانکہ کہنا چاہیے یوز لیس اینڈ نان سینس آرگنائزیشن، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے وہ۔ ہمیں تو UMO بنانی چاہیے، یونائٹڈ مسلم آرگنائزیشن، ہمیں تو وہ بنانی چاہیے۔ بہرحال اس کے پاس قراردادیں موجود ہیں، آج تک ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہوا۔ ایسٹ ٹیمور کا مسئلہ تھا، عیسائیوں کی تھی، اس ریاست کو 15 منٹوں میں حل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی ہے، 70 سال میں حل نہیں کیا۔ پوری دنیا، چونکہ انڈیا سے کاروبار ہے، انڈیا کے لوگ ہیں، وہ ان انڈیا سے کیسے بگاڑیں، کیا کریں، لیکن یہ کہ مسلمان کا خون سستا ہے، بہائے جاؤ۔ کتنی عورتوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا، کتنے بچوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، کانوں سے سنا نہیں جاتا۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ ہندو وہاں پر۔ اب تک مسئلہ یہ تھا کہ جی مذاکرات ہوں، مسئلہ حل کیا جائے کسی طرح۔ اب انہوں نے کہہ دیا جی کشمیر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کشمیر تو ہندوستان کا ہے۔ وہ جو اس کی متنازع حیثیت تھی کہ یہ متنازع علاقہ ہے، مقبوضہ ہے یا آزاد ہے، وہ سارا ختم کر کے انہوں نے وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کا ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو اتنا کاٹ دو کہ تھوڑے رہ جائیں، تھوڑے سے پھر وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ کیا ہم لوگ خاموش رہے؟ اونچی، کیا مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، مددگار نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو مسلمان کا درد نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری حکومت کس کی پٹھو ہے نہیں پتہ، کس کے پیچھے چلتے ہیں نہیں پتہ۔ یہود و نصارہ یا اللہ کے دشمنوں کو یہ بہت خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ سیدھی واضح بات ہے، اس پر بھی ہیر پھیر، معذرت کے انداز۔ پچھلوں نے کیا کیا، موجودہ کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اس وقت ہم مسلمانوں کو متفقہ طور پر دنیا کو بتانا ہے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، اور کشمیر کے معاملے میں ہم ہندوؤں کی اس نئی سازش کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کا کشمیر ہے، اس کو آزاد کرو۔ وہاں کے کشمیری جس طرح چاہتے ہیں ان کو آزادی دیں،
ان پر زبردستی نہ کریں، اس کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس موقع پر ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں کشمیریوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے بھی کہ وہ ان کشمیریوں کا ساتھ دے، اور اللہ کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اگر ہمیں مالی امداد کرنی پڑی ہم وہ بھی کریں گے، اور اگر ہمیں اس جہاد میں حصہ لینا پڑا تو ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ یہ جذبہ رکھنا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ ان پر وقت آیا ہم تو ٹھیک ہے، ہم ان دوسری اپنی نبیڑو، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ نہیں ہوں گی، کیونکہ کشمیر مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے پاس رہے گا، اس کو آباد بھی مسلمانوں نے ہی کیا ہے، وہاں اسلام بھی ہم مسلمان اولیاء نے پھیلایا، ان کے مزار موجود ہیں۔ تو آزاد کشمیر بھی اور مقبوضہ کشمیر بھی، ان کے لیے یہی کہ اللہ تعالیٰ ان خطوں کو غیروں کے تسلط سے آزاد فرمائے۔ اس حوالے سے آپ سے جو ہو سکتا ہے کریں، جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی، اپنے اپنے علاقوں میں بھی، اور کوئی رائے، کوئی اس طرح کی بات کچی کر کے ماحول بدلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ جو حکمران ہے نا، یہ دوسروں کے کہنے سننے میں آ کے کہ نہیں جی ہمیں کیا اور یوں کیا، یہ اس طرح کی باتیں کریں گے، انہوں نے یہ سودے کیے، یہ سب انہی کے پٹھو، اور ہم صرف اور صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ایمانی تقاضے بھی اور انسانی تقاضے بھی، مسلمانوں کو بھی انسان شمار کیا جائے اور ان کو بھی پورے حقوق دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں 3 طلاق کا ایک بل پاس کر لیا گیا، مسلمانوں کے دین میں دخل دیا گیا، یہ کھلی ان کی زیادتی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جب غلط قانون بنتا ہے تو پھر لوگوں کو غلط راستے سکھاتا ہے، پھر وہ اس کو توڑنے کے لیے یا اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے پھر خود راستے نکالتے ہیں۔ تو جہاں کہیں غلط قانون بنے گا وہ غلط قانون خود ایسے راستے کھول دے گا کہ اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دین میں جس کسی نے دخل دیا وہ تباہ ہوا، وہ برباد ہوا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، کسی اور کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم سب نے ان باتوں پر بھی اپنا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیماری صرف یہ نہ سمجھو کہ وہاں ہندو ہیں انہوں نے کر دیا، یہاں مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں۔ آپ کی حکومت کا جو اس وقت موجودہ حکومت نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں نا، وزیر اعظم نے نبی کو معاذ اللہ پاگل کہہ دیا تھا، پھر صحابہ کی توہین کی، اور کتنی باتیں وہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے پاکستان کو جنم دیا، ان کو یہاں تک تو بولنا نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں دین کے معاملے میں کوئی لچک نہیں، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم ہرگز کوئی ایسے وائلنس کے لوگ نہیں ہیں کہ جی ہم سڑکیں خراب کریں، خون ریزی کریں، لیکن دین کی بات ہم بلند کریں گے، جو سچ ہے وہ ہم کہیں گے، اور جو صحیح ہے وہ ہم کریں گے، اس سے کوئی ہمیں روک سکتا نہیں۔ تو میں نے یہ 2 باتیں بھی آپ تک پہنچانی تھی۔